یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون۔ بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان کا انعام بیان کیا ہے، ان کا اجر بیان کیا ہے کہ جو اپنی نمازوں کو لاپرواہی سے ادا نہیں کرتے، نماز ادا کرتے ہوئے سستی کا اور کاہلی کا، بے توجہی کا اور غیر حاضر دماغی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ بھرپور توجہ سے، بھرپور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو انعام کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کریم نے ایسے مومنوں کو نجات کی اور کامیابی کی سند عطا فرما دی ہے۔ نماز ادا کرتے ہوئے ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں۔ اور اس دنیا کا اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ دربار اور اس بارگاہ کا جتنا مقام ہوتا ہے، لوگ اس دربار کے آداب کا بھی اتنا ہی خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو کسی ایس ایچ او کے سامنے مجرمانہ حیثیت سے پیش کیے جاتے ہیں، یا جج کے سامنے، یا اے سی یا ڈی سی کے سامنے، تو وہ بے خوف نہیں ہوتے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے سے جواب کیا ملتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے افسروں کے دربار میں جانے کے آداب کا انسان خیال رکھتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ جب وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو نماز کی صورت میں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے جو آداب ہیں وہ ان کی طرف بھی توجہ کر کے کھڑا ہو۔ اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں، بلکہ کل عالمین میں سب سے بلند اور سب سے بڑی ذات ہمارے رب کی ذات ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں ہر روز اس کا، اللہ اکبر۔ اس کا کیا ترجمہ ہے اللہ اکبر کا؟
اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو یاد رکھیں اللہ کا دربار بھی سب سے بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ بھی سب سے بڑی ہے، اللہ کی جناب بھی سب سے بڑی ہے۔ تو جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنے ہی بڑے آداب ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اس دربار کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ان خوش نصیب اہل ایمان کی تعریف بیان کی کہ جو نماز ادا کرتے ہوئے کامل خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند ہیں، محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح، تعریف، کامیابی اور نجات کا رب نے وعدہ فرما دیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت علی شیر خدا کے پوتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے ہیں۔ میدان کربلا میں جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے، اکیلے ایک مرد بچے تھے اور وہ یہی حضرت امام زین العابدین کی ذات گرامی تھی۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ہنستے کیوں نہیں، مسکراتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کاش تو نے بھی کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا۔ میں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو جس نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، وہ کیسے مسکرا سکتا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو پتہ ہے آپ کا انداز کیا ہوتا؟ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے وضو کی کچھ غلطیاں اور پھر نماز کی کچھ غلطیاں جو ہم سے رہ جاتی ہیں، چونکہ ہم نے نماز کو ایک روٹین ورک بنا لیا کہ بس جلدی جلدی آئے، 4-5 منٹ لے کے بھاگم بھاگ آئے، دوڑتے ہوئے آئے، 2-4 ٹکرے ماری، الٹے سیدھے رکوع کیے، سجدے کیے اور سلام پھیرتے ہی اللہ حافظ۔ تو نماز دیکھو تو صحیح، تم نماز میں جب کہتے ہو اللہ اکبر تو تم کھڑے کس کی بارگاہ میں ہو، کس دربار میں تم کھڑے ہو؟ نماز کو تم نے ایک عام چیز سمجھ لیا کہ کھڑے مسجد میں ہو، توجہ تمہاری باہر سیر کر رہی ہے، کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہو مگر دنیا جہاں کے خیالات تمہارے ذہن میں آ گئے۔ حضرت امام زین العابدین کی بات میں کر رہا تھا کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو جانتے ہیں آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، اور یہ جو رونگٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جسم کے اوپر، یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور جسم کے اوپر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا، اے زین العابدین وضو کرتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو، کس چیز کا خوف ہے آپ کو کہ رنگ زرد پڑ جاتا ہے؟ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں امام زین العابدین، آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، جسم کے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تو زین العابدین کہتے ہیں کہ وضو کر کے میں کسی دنیا دار کے دربار میں کھڑا نہیں ہوتا، میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں، میں اللہ کی جناب میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو جب میں سوچتا ہوں کہ میں اللہ کی دربار میں کھڑا ہوں اور میں اللہ کی نماز ادا کر رہا ہوں اور رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حاضری لگ رہی ہے، تو بس اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کا ڈر، خوف
اور رعب اتنا ہے کہ میرے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے کانپ جاتا ہوں کہ اگر رب نے میری نماز کو رد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ بس اس کیفیت میں، اس ڈر میں، اس خوف میں میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ذرا تصور کریں، ہم بھی بچپن سے نماز ادا کر رہے ہیں، بچپن سے ہم وضو کر رہے ہیں، تو کبھی وضو کرتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے یا نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ خیال ہمارے ذہنوں میں آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں؟ تو جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے تو حاضر دماغی سے کھڑا ہونا ہے، سوچ نماز میں ہو، نیت نماز میں ہو، تمام توجہ نماز میں ہو، تمام خشوع و خضوع نماز کے اندر ہو، اس لیے کہ جس کی نماز بے توجہی سے ہوتی ہے، بغیر خشوع و خضوع کے ہوتی ہے، وہ اسی طرح سمجھیں کہ جسم تو ہے مگر روح اس سے نکال لی گئی ہے۔ تو جس جسم سے روح نکال لی جائے تو مجھے بتائیں وہ جسم زندہ رہتا ہے یا مردہ ہو جاتا ہے؟ وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ نماز کہ جس کے اندر خشوع و خضوع شامل نہیں ہوتا، جلدی جلدی فکر ہوتی ہے نماز مکمل کرنے کی، تو اس نماز کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ نماز تو ہے مگر اس کے وہ اثرات ہمارے جسم کے اوپر طاری نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ تمہیں بے حیائی سے بھی روکتی ہے، تمہیں برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ آج میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود جھوٹ بھی بولے جا رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، 2 نمبری بھی کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں وعدہ خلافی بھی کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں رب کی نافرمانی بھی کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، بس ٹکرے مار رہا ہوں، بس یہ ایک روٹین ورک ہے میرا، بس میں مسجد آ جاتا ہوں، 2 4 5 10 20 رکعتیں پڑھتا ہوں اور گھر کو چلا جاتا ہوں۔ اس لیے نماز کا فیض ہمارے وجود کے اوپر طاری نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں لطف نہیں آتا، ہمیں سرور نہیں آتا، وہ کیفیت اور وہ مستی ہمارے وجود کے اوپر طاری نہیں ہوتی۔ اور یہ کب طاری ہوگی؟ جب ہم نماز کو آرام سے ادا کریں، سکون سے ادا کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز کو ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام لی، حضور نے سلام کا جواب عنایت فرمایا، اور پھر حضور نے فرمایا جا کے دوبارہ نماز ادا کر، اس لیے کہ تیری پہلی نماز یہ صحیح نہیں ہے، دوبارہ جا کے نماز ادا کر۔ اب وہ صحابی گئے، دوبارہ نماز ادا کی، دوبارہ نماز ادا کرنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حضور نے پھر فرما دیا جا کے دوبارہ نماز ادا کر، تیری نماز درست نہیں ہے۔ اب وہ صحابی گئے، تیسری دفعہ نماز کو ادا کیا، نماز مکمل کرنے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام لیا، حضور نے جواب عطا کیا، ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا ارجی، لوٹ جا کے دوبارہ نماز ادا کر، اس لیے کہ تیری یہ نماز بھی صحیح نہیں ہے، یہ نماز بھی درست نہیں ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور مجھے پھر ارشاد فرما دیں کہاں میں نے غلطی کی ہے، میری نماز میں کہاں خرابی رہ گئی، میری اصلاح کر دیں، میری درستی کر دیں، میری نماز کو صحیح کر دیں۔ اب جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذرا غور سے اور توجہ سے سنیے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم وضو کرو، اور فرمایا کہ وضو مکمل وضو کرو، خوبصورت وضو کرو، اچھا وضو کرو، اور جب وضو کر لو اور نماز کے لیے آؤ تو تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہا کرو، اور پھر قیام کیا کرو، اور قیام میں تمہیں قرآن کا جتنا حصہ یاد ہے
اس میں سے جو تمہاری سہولت ہے وہ تم قرات کر لیا کرو، اور پھر تم رکوع کیا کرو۔ جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، آرام سے رکوع کرو، اور رکوع کے بعد جب تم نے کھڑے ہونا ہے تو اطمینان سے کھڑے ہو، آرام سے کھڑے ہو، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ اور آرام سے سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اور سجدہ کرنے کے بعد جب تم بیٹھو تو پھر اطمینان سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، سکون سے بیٹھو، اور پھر دوسرا سجدہ کرو۔ فرمایا جب تم اس طریقے سے نماز ادا کرو گے تو تمہاری نماز درست ہوگی۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی آئے تھے تو جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی ہوگی نا، جلدی جلدی قیام کیا ہوگا، جلدی جلدی رکوع کیا ہوگا، اور جلدی جلدی رکوع سے کھڑے ہو کے سیدھا کھڑے نہیں ہوئے ہوں گے کہ سیدھا سجدے میں چلے گئے ہوں گے۔ تو حضور نے کہا 3 دفعہ نماز پڑھائی، کہا تمہاری یہ نماز بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ تو آج ذرا اندازہ کیجئے ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے کوئی پیچھے ہمارے لگا ہوا ہے، بڑا ایمرجنسی کام ہے صاحب کو کہ بس یہ فٹافٹ رکوع و سجدہ کرنے ہیں، 2-4 الٹی سیدھی ٹکرے مارنے ہیں، اور یہ نماز ادا نہیں کر رہے، یہ نماز سے خدا نخواستہ جان چھڑا رہے ہیں۔ جو جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں وہ جان چھڑاتے ہیں نماز سے کہ بس جیسے بھی ہے یہ الٹا سیدھا فرض ادا ہونا چاہیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب ایسی نماز ادا کرو گے تو رب کی بارگاہ میں یہ نماز قبول ہو سکتی، سارے بولے قبول ہو سکتی نہیں۔ تو نماز کے اندر جو ہماری غلطیاں ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے وضو کرتے ہوئے جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ ذرا سماعت کر لیں۔ وضو کرتے ہوئے ہم سے پہلی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم وضو کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے۔ بعض نمازیوں کی عادت ہے الحمدللہ وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر وہ جو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، کبھی وضو سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی، کبھی سستی کر دی، کوتاہی کر دی، تو یاد رکھیں انہیں چاہیے کہ اپنے وضو کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ وضو سے پہلے کیا پڑھیں؟ بولے بسم اللہ شریف پڑھیں، اور یاد رکھیں بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں ہے وضو میں۔ کیا میں نے کہا بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے فرض ہے؟ واجب بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا وضو اس کا صحیح ہے، مگر وہ ایک سنت سے محروم ہو رہا ہے، سنت سے محروم ہو رہا ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو له ولا وضو لمن لم يذكر اسم اللہ او کما قال۔ حضور نے فرمایا اس کی نماز درست نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا کامل وضو بھی نہیں جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے وضو سے پہلے جو حضرات بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، سستی کر دیتے ہیں، کوتاہی کر دیتے ہیں، وضو تو ہو جائے گا مگر سنت سے محروم ہو جائیں گے، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اور وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کا فائدہ سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اسے صرف وضو کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے صرف وضو ہی نہیں بسم اللہ کی برکت سے اللہ کریم اسے غسل کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے تو گویا آپ نے اپنا پورا جسم صاف کر لیا، اللہ آپ کو غسل کرنے کا اجر، ثواب اور انعام عطا فرمائے گا۔ تو ایک کوتاہی جو ہم سے ہوتی ہے وضو میں کہ بسم اللہ پڑھنی بھول جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ کریں گے۔ دوسری کوتاہی
وضو میں سنت عمل کیا ہے؟ ہر عضو کو 3 بار دھو لینا۔ وضو کرتے ہوئے ہر عضو کو کتنی بار دھونا؟ بچے بھی بولے شاباش، کتنی بار دھونا؟ 3 بار دھونا۔ یہ جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے 3 بار وضو میں اعضاء کو دھونا سنت رسول ہے، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ٹوٹی کھولی، ایک ہی دفعہ ہاتھ آگے کر لیے، بس یہ ایک دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، 3 دفعہ نہیں دھلے۔ بازو دھونے کی باری آتی ہے تو ٹوٹی کھلی ہے، بازو آگے کر دیا، بس ایک دفعہ اوپر ہاتھ پھیر لیا، فرض تو پورا ہو گیا۔ ہر عضو کو 1 بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے، تو 1 بار یہ عمل کریں گے فرض پورا ہو جائے گا، مگر سنت پوری نہیں ہوگی۔ تو پہلے بزرگ تھے وہ لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے، آج سے 20-25 سال پہلے، اور وہ بڑے خوش نصیب تھے اس حوالے سے کہ پانی بھی ضائع نہیں ہوتا تھا اور دوسرا اس سنت پہ عمل بھی ہو جاتا تھا۔ تو خیر آج کل ٹوٹیاں آ گئی، تو 2 طریقوں کے ساتھ آپ اس سنت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ 2 طریقے کون سے ہیں میں عرض کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ ٹوٹی کے نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو ٹوٹی کھول کے اپنے چلو میں پانی بھر لیں، اپنے ہاتھ کو تھوڑا فولڈ کر کے چلو میں پانی بھر لیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ جو عضو بھی آپ نے دھونے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں یا بازو دھونے ہیں یا پاؤں دھونے ہیں، وہ اس طریقے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، یعنی چلو بھر کے 3 دفعہ الگ الگ پانی لے کر۔ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ چلو میں پانی لیا اور اس کے ساتھ ایک دفعہ کولی کر لی، پھر اسی کے ساتھ دوسری دفعہ کر لی، پھر اسی کے ساتھ تیسری دفعہ کر لی، نہیں، الگ الگ پانی لینا ضروری ہے، الگ الگ چلو میں پانی بھرنا یہ ضروری ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ چلو میں پانی بھریں اور پورے ہاتھ کے بازو کے اوپر وہ مل لیں، پھر دوسری دفعہ پانی بھرے اور پھر پورے بازو پہ، پھر تیسری دفعہ پھر پورے بازو پہ، یہ 3 دفعہ ہو جائے گا، سنت پوری ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو پھر ٹوٹی کھول کے ایک دفعہ اپنا بازو آگے کر کے ہاتھ مل لیں، پھر تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کر کے بازو پیچھے کر کے پھر آگے کر لیں، پھر دوسری دفعہ پھر پیچھے کر کے پھر آگے کر کے یہ تیسری دفعہ۔ یہ 2 طریقے ہیں، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ایک ہی دفعہ کلی کر رہے ہیں، ایک ہی دفعہ بازو دھو رہی ہیں، ایک ہی دفعہ پیر دھو رہی ہیں، تو وضو تو ہو جائے گا، فرض تو پورا ہو جائے گا، مگر سنت پہ عمل کرنے کا ثواب آپ اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ تو دوسری کوتاہی میں نے کون سی عرض کی کہ وضو میں اعضاء کو کتنی بار دھویا جاتا ہے؟ 3 بار۔ تیسری چیز جس کی طرف ہمارا خیال نہیں ہوتا، ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ انگلیوں کا خلال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 ہاتھ عطا کیے ہیں، اور ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگلیاں عطا کی ہیں، اسی طرح پاؤں عطا کیے ہیں، تو پاؤں کے آگے اللہ کریم نے انگلیاں عطا کی ہیں۔ تو وضو کرتے ہوئے سنت عمل کیا ہے؟ انگلیوں کا خلال کرنا۔ وضو کرتے ہوئے سنت عمل کیا ہے؟ انگلیوں کا کیا کرنا؟ سارے بولا کرے، کیا کرنا؟ خلال کرنا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا۔ مگر 10 بندے وضو کریں، ان میں سے 5 خلال کریں گے، 5 نہیں کریں گے۔ اور خلال کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان رکھ کے اچھی طرح آگے پیچھے 2-3 دفعہ کر لیا جائے، اور پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان میں رکھ کے اچھی طرح پھیر لیا جائے آگے پیچھے، یہ خلال ہو جائے گا۔ اور پتہ ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو 2 انگلیوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے نا، تھوڑی اندر گھسی ہوئی، گڑا پڑا ہوا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خلال نہ کیا جائے تو یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، یہ دونوں انگلیوں کے درمیان یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ خشک رہنے کا خدشہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے ایک ناخن کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو درست نہیں ہے، اور جس کا وضو درست نہیں ہے اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ تو خلال ہاتھوں کا اس انداز سے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر، اور آج کل تو موسم بھی سردی والا ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے، اس لیے آج کل تو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جب پاؤں کی باری آتی ہے آخر میں تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنا ہے، دائیں پاؤں سے شروع کرنا ہے چھوٹی انگلی سے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے اس کے ساتھ والی پھر انگوٹھا، اور پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک۔ اور پاؤں کا خلال کرنا تو بہت ضروری ہے بھائی، اس لیے کہ انگلیوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے نا، عام طور پہ اس جگہ پہ آسانی سے پانی نہیں پہنچتا، وہ اندر کی طرف چھپی ہوتی ہے، وہ خشک رہنے کا خدشہ ہے۔ تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قربان جائیں اس کریم اور عظیم آقا کے اوپر، اس نبی نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کا بھی سنت کے مطابق طریقہ ارشاد فرما دیا۔ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا، تم نے کھانا کیسے کھانا ہے، تم نے واش روم میں کیسے جانا ہے، تم نے ہاتھ کیسے دھونے ہیں۔ دیکھو ہمارا دین کتنا مکمل اور کامل دین ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیا ہے اور کر کے سکھایا ہے اپنی امت کو کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ تو اس لیے حضرات، پاؤں دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر خلال نہیں کریں گے تو قوی مکان یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے دو انگلیوں کے درمیان والی وہ خشک رہ جائے گی۔ اور اسی طرح وضو میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، بہت بڑی کوتاہی حضرات۔ وہ کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ پاؤں کی ایڑیاں یہ سوکھی رہ جاتی ہیں۔ کیا میں نے کہا؟ پاؤں کی ایڑیاں، پاؤں کی اڈیاں خشک رہنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں جلدی بڑی ہے نا، ہم نے دکان بھی جا کے کھولنی ہے، ہم نے جا کے خبریں بھی سننی ہیں، ہم نے دوست کو بھی ٹائم دیا ہوا ہے، جلدی ہم وضو کر رہے ہیں، جلدی وضو سے جان چھڑا رہے ہیں، پیر صحیح طریقے سے نہیں دھوتے ہیں اور پاؤں کی اڈیاں، پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ اور میں نے حدیث بیان کر دی، حضور نے فرمایا ناخن کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ جائے گا تو وضو درست ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو پاؤں کی ایڑیاں، ان کی طرف خاص توجہ کیا کریں۔ اور حدیث سن لیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت حکم بیان کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، سفر میں نماز عصر کا وقت ہو گیا اور نماز عصر کا وقت تھوڑا تھا۔ حضور نے حکم دیا وضو کر لو تاکہ نماز ادا کریں، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ تو سارے مسلمانوں نے وضو کیا۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ کچھ ایسے تھے مسلمان کہ انہوں نے جلدی وضو کیا، اور جب وہ وضو کر کے آئے تو ان کی ایڑیوں کا خشک حصہ وہ چمک رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب پاؤں دھو کے آئے نا تو ایڑی کا جو حصہ خشک رہ جاتا ہے نا وہ دور سے نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ ان کی ایڑیوں کا حصہ چمک رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خشک ایڑیوں کو دیکھا تو پتہ ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور کیجئے گا، حضور نے فرمایا ویل للعقاب، ویل للعقاب، کہ وضو کرتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں کا جو حصہ خشک رہ جاتا ہے اس حصے کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ تو اس لیے جب بھی وضو کرنے کے لیے بیٹھیں اور اپنے پاؤں کو دھونے لگیں تو اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کر لیں
اور اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پورے پاؤں کو ملیں، مس کریں، اور خاص طور پہ ایڑیوں کا حصہ اور نیچے جو تلوا ہوتا ہے، چونکہ وہ بھی اندر کی طرف اوپر کی طرف گھسا ہوتا ہے، وہ سیدھا تلوا نہیں ہوتا ہمارے پیر کا، تو اس لیے وہاں بھی ہاتھ اچھی طرح پھیرنا ہے اور خاص طور پہ ایڑیوں کی طرف توجہ کرنی ہے تاکہ ایڑی کا کوئی حصہ خشک نہ رہ پائے۔ اور اسی طرح وضو کرتے ہوئے جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی کوتاہی وہ حضرات کیا ہے کہ ہم پانی کھلے دل سے استعمال کرتے ہیں۔ گھر میں تو ہم نے بل دینا ہے نا، ہمیں فکر ہے، گھر میں ہر بندے کو فکر ہے، اور وہ گھر والوں کو کہتا ہے کہ پانی کم استعمال کرو، بل آتا ہے، موٹر چلتی ہے، پانی زیادہ استعمال ہوگا تو موٹر زیادہ چلے گی، کم بل آنا چاہیے۔ گھر میں تو سربراہ بیوی کو بھی ٹوکتا ہے، بچوں کو بھی ٹوکتا ہے، بیٹیوں کو بھی ٹوکتا ہے، اور جب ہم مسجد آتے ہیں تو چونکہ یہ رفاع عامہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس ٹوٹی کھولی، اور اتنی ٹوٹی زیادہ کھول دی کہ 4-5 بندے وضو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آدھی ٹینکی خالی ہو جاتی ہے۔ اتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، اتنا اسراف کرتے ہیں، اور ذرا تصور کیجئے کہ یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے پانی اللہ کی۔ اب تو جو سائنسدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جو جنگیں ہوں گی نا ملکوں میں، وہ پانی کے اوپر جنگیں ہوں گی، پانی نایاب ہو جائے گا، آئندہ 40-50 سالوں میں پانی تھوڑا ہو جائے گا، اور ہمیں قدر نہیں ہے پانی کی۔ میں موٹر سائیکل دھونے کے لیے ٹوٹی کھولتا ہوں تو پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے، گاڑی دھونے کے لیے ٹوٹی کھولتا ہوں تو جناب پورا ڈرم میں پانی کا وہ ضائع کر دیتا ہوں۔ اور ہمارے گھر کی خواتین، انہوں نے بھی وہ جب گھر دھوتی ہیں، سین دھوتی ہیں، تو سمجھائیں انہیں یہ پانی اللہ کی نعمت ہے۔ بالٹی بھر کے کپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے تو فرش دھو لیا کرو، پائپ لگاؤ گے تو پانی کا زیادہ استعمال ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے پانی اللہ کی، ہمیں قدر نہیں نا، اس علاقے میں اللہ کی رحمت ہے۔ چلے ذرا بلوچستان کے علاقے میں، ریگستانی علاقے میں، وہاں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ جوہر بھر لیتے ہیں پانی کے، اور جب قحط سالی ہوتی ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، تو جس تالاب سے انسان پانی پیتے ہیں دوسرے کونے سے، اور اسی تالاب سے جانور بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو قدر کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قدر نہیں نہ کرتا اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اس چیز کو واپس لے لیا کرتا ہے۔ ہمیں قدر نہیں ہے، قدر کریں۔ سورہ ملک کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، فرمایا اے انسان تو اگر صبح کے وقت اٹھے، صبح کے وقت تو اٹھے اپنے بستر سے، تجھے پانی کی ضرورت ہو، تو سوچ اگر ہم پانی واپس لے لیں تو پھر رب کے علاوہ کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے جو زمین کے اندر سے تیرے لیے پانی کے چشمے جاری کر سکے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت، کوئی طاقت؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تو فرمایا پانی کی قدر کرو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حدیث غالباً 2-3 جمعے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، کچھ صحابہ وضو کر رہے تھے دریا اور نہر کے کنارے پہ، حضور نے کہا پانی دھیان سے استعمال کرو، زیادہ نہ استعمال کرو۔ عرض کی حضور یہ تو جاری پانی ہے، یہ تو چل رہا ہے، اگر زیادہ استعمال کریں گے تو پھر بھی پوچھا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم دریا کے کنارے پہ بھی وضو کر رہے ہو اور اسراف کیا، زیادہ پانی استعمال کیا، تو اس کا حساب بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہیں دینا پڑے گا۔ تو اس لیے جب بھی وضو کرنے کے لیے بیٹھے مسجد میں یا گھر میں، تو بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے پانی کا استعمال کریں۔ اور جب وضو مکمل ہو جائے تو وضو مکمل ہونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، اور وہ کلمہ شہادت کیا ہے؟ پڑھے ذرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جو وضو مکمل کر کے
کلمہ شہادت کا ورد کرتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کشادہ فرما دیتا ہے، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وضو مکمل کرنے کے بعد سورہ قدر کی تلاوت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بزرگوں کا آزمودہ نسخہ ہے۔ فرمایا کہ جو وضو کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے اس کی نظر کمزور نہیں ہو سکتی، اس کی نظر وہ درست رہتی ہے، وہ قائم رہتی ہے۔ اور پھر کہا کہ وضو کرنے کے بعد سورہ قریش کی تلاوت کیا کرو، لإیلاف قریش ایلافہم لیلۃ الشتاء والصیف، اس کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا کہ جو وضو کرنے کے بعد سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم اس کے رزق میں اپنی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، بے برکتی نہیں ہو سکتی اس کے رزق میں، اس کا روزگار کم نہیں ہو سکتا۔ سورہ قریش، اس کا ترجمہ پڑھیں نا، اس کی تفسیر پڑھیں تو اسی قسم کا مضمون ہے یہ۔ تو حضرات وضو کرتے ہوئے یہ چند غلطیاں تھیں، میں نے وضو کا طریقہ نہیں بتایا آپ کو، وضو کے مسئلے نہیں بتائے، وضو میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، سستیاں ہو جاتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب وقت ہو گیا، اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز وضو کے بعد اور نماز سے پہلے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، کچھ وہ عرض کی جائیں گی، اور کچھ بڑی بڑی غلطیاں حالت نماز میں جو ہم سے ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ کوشش کیا کریں 5-10 منٹ پہلے مسجد میں آ جایا کریں۔ ہفتے بعد تو جمعہ ہوتا ہے، ویسے جب سے موبائل آ گئے ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ وہ ماشاءاللہ عالم دین ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ مینوں سارا ہی پتہ ہے، سارا ہی پتہ ہے مینوں۔ تو اس لیے حضرات کوئی 2-3 گھنٹے کا بیان تو ہوتا نہیں ہے، 35-40 منٹ کا بیان ہوتا ہے، تو ذرا مہربانی کیا کریں 5-10-15 منٹ پہلے مسجد میں آ جایا کریں۔ اور جو آخر میں آتا ہے نا، آخر میں حدیث میں اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بات شروع ہوئی تھی گائے سے اور اونٹ کا صدقہ، جو اول وقت میں آتا ہے نا اسے پورا جانور صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو آخر میں آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو جمعہ تو پڑھنا ہے، تو اگر 10-15 منٹ پہلے آ جائیں گے تو ثواب بھی دگنا ہو جائے گا اور کچھ چیزیں بھی سیکھنے کو مل جائیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔